الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سب مل کر درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. معزز خواتین و حضرات، یہ آج ہم نے رمضان المبارک کی اس رات میں سورۃ الانعام اس کی تلاوت سنی ہے نماز تراویح. اس سے پہلے ترتیب سے قرآن پڑھا گیا اور اس قرآن پاک کی ترتیب کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر کائنات کی مضبوطی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو اس نقطے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے میری کائنات مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، میری کائنات بڑی عظیم ہے، بڑی مضبوط ہے، اسی طرح یہ جو میرا قرآن ہے وہ بھی اسی طرح بڑا مضبوط ہے. اور یہ جو قرآن کی مضبوطی ہے، یقین مانیے یہ اتنی شاندار چیز ہے اگر اس پر آپ غور فرمائیں کہ ہر قرآن کی آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی، قرآن کا ہر رکوع دوسرے رکوع کے ساتھ جڑا ہوا، قرآن کی ہر سورت دوسری سورت کے ساتھ جڑی ہوئی. اور یہ ایسا کا عظیم الشان اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں جس نے بھی غور و فکر کیا اس کے ذہن میں بس تعصب نہ ہو اور اس کے ذہن میں کوئی جانبداری نہ ہو. جو بھی غیر جانبدار ہو کر اس قرآن کو پڑھے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اتنا عظیم الشان قرآن. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے یہ قرآن نازل ہوتا ویسے ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان فرما دیتے اور وہ اس کو اپنے اپنے انداز سے لکھ لیتے. تو حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج ہم نے جو سورہ مبارکہ جس کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہے سورۃ الانعام. اس کو بہت لوگ جلدی سے نا انعام پڑھ دیتے ہیں. عربی زبان میں زیر زبر کے فرق سے معنی بالکل بدل جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے پڑھنے میں. سورۃ الفاتحہ میں لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم. اگر اس کو ہم پیش پڑھ دیں نا یا زیر پڑھ دیں تو بالکل ہی معنی بدل جائے گا، بالکل معنی 100% ہی بدل جائے گا.
اسی طرح یہ انعام ہے، انعام کا مطلب ہے مویشی، اور اس میں چونکہ اس کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر مویشیوں کا ذکر ہوا ہے، مویشیوں کے بارے میں جو اسلام کا قانون حلت و حرمت ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس حصے میں، تو اس لیے علامت کے طور پر اس کا نام سورۃ الانعام رکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے۔ جیسا کہ آپ پچھلی صورتوں کے بارے میں بھی سن رہے ہیں نا کہ صورتوں کے نام کیسے رکھے، کس بنیاد پر، علامتی طور پر وہ نام کیسے رکھے گئے، تو یہ سورۃ الانعام ہے۔ اس سورت کے جو رکوع ہیں ان کی تعداد 20 ہے اور ان کی آیات کی تعداد 165، اور یہ یاد رکھیے گا یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ کے آخری حصے میں، آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو آپ نے صورتیں جتنی پڑھی ہیں نا ابھی تک، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ ساری صورتیں وہ تھیں جو مدینے میں نازل ہوئی، مدنی صورتیں، اور یہ پہلی بڑی صورت آئی ہے جب ہم قرآن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں تو یہ مکی صورت ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی بات، کیونکہ ہم سب جو لوگ جہاں شریک ہیں اس پروگرام میں ہم قرآن کے طالب علم ہیں نا، تو قرآن کے طالب علم کو یہ چند باتیں بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے، بہت ضروری بات ہے کہ قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہوتی ہیں نا اس میں زیادہ زور بنیادی عقائد اور اخلاق پر ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جو زیادہ زور ہے وہ تفصیلی شرعی احکامات کا ہوتا ہے، قانون کیسے ہو، عدالت کیسے ہو، نظام سیاست کیسے ہو، نظام معیشت کیسے ہو، تفصیلی معاشرتی احکامات کیسے ہوں، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے مدنی صورتوں میں، اور مکی صورتوں میں توحید کا عقیدہ، اس کی اہمیت کیا ہے، رسالت کے عقیدے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے عقلی دلائل کیا ہیں، آخرت کا عقیدہ کتنا اہم ہے اور آخرت کا رول کتنا اہم ہے، اس کی فکر کتنی اہم ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات کیا ہوتے ہیں اور اسلام نے کن اخلاقیات کا سبق دیا ہے، ان چیزوں کا زور ملے گا آپ کو مکی صورتوں میں۔ عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے مدنی صورتوں میں، اور یا ایھا الناس زیادہ آتا ہے مکی صورتوں میں۔ اس فرق کو بنیادی طور پر آپ سمجھ گئے نا، یہ بنیادی چھوٹی سی آسان سی بات ہے نا یہ کہ مکی صورتوں میں کیا ہے اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، نبوت کا 12واں سال ہے، اور یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے وہ 23 سالہ ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں وہ پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد حضور نے 23 سال گزارے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ۔ اور جو مکہ میں 13 سال گزارے اس میں بڑے نشیب و فراز آپ پڑھتے آتے ہیں، ظاہر ہے بچپن سے ہم سیرت کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں اور تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو یہ 13 سالہ مکی دور جو ہے اس کے مختلف حصے ہیں۔ ابتدائی حصہ جو 3 سالہ تھا اس میں عام افراد کو دعوت نہیں دی گئی، چند لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو دعوت دی گئی۔ اس کے بعد جو اگلا دور ہے 2 سالہ، اس میں ذرا دعوت علانیہ پھیلنی شروع ہوئی اور پھر مخالفت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جو اگلے 5 سال ہیں اس میں مخالفت کے اندر ذرا شدت آنا شروع ہو گئی، لوگوں نے مخالفت زیادہ شروع کر دی طریقے سے، اور حضور نے دعوت کو زیادہ تیزی سے پھیلانا شروع کیا، اور آخری حصہ تو جس کے 3 سال تقریباً بنتے ہیں اس میں بہت زیادہ تکلیف اور مصائب کا شکار ہوئے مسلمان، اور اسی سے مجبور ہو کر
लोग हिजरत कर गए पहले हबशा की तरफ, कोई 100 के करीब, 100 से कुछ ज्यादा बनते हैं मर्द व खवातीन, जिन्होंने 2 हिस्सों में हबशा की तरफ हिजरत की मजबूर होकर। फिर वो लोग वापस आए, इधर से शेब अबी तालब हजूर को और उनके खानदान को महसूर कर दिया गया। इसी दौरान मेराज का सफर भी हुआ, ये जिक्र आएगा आगे जब हम मेराज के सफर पर पहुंचेंगे, तो वो भी तकरीबन 1 साल पहले हिजरत का वाकया है। तो इन सारे हालात में सूरतुल अनआम नाजिल होती है। कुछ सहाबा किराम रवायत फरमाते हैं कि हम हजूर के साथ थे, बल्कि एक सहाबिया ने ये फरमाया कि मैंने हजूर के जो ऊंट को, उसकी नकेल में अपने मेरे हाथ में थी। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हो की जो हमशीरा मोहतरमा है, हजरत अस्मा बिनते यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हा, यकातक हमने महसूस किया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की कैफियत तारी। और जैसा कि हमने पिछले दिनों में भी ये वाकयात सुने हैं कि जब वही की कैफियत तारी होती थी, बड़ा बोझ पड़ता था। और हमने महसूस किया कि ये जो ऊंटनी है ना, इसकी टांगे कांपना शुरू हो गई, करीब था कि ऊंटनी की टांगे टूट ना जाए। उसी हालत में हजूर पर सूरतुल अनाम नाजिल हुई, एक ही दफा सारी सूरत नाजिल हो गई। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद सूरतें हैं कुरान की जो सारी एक ही दफा नाजिल हुई, ये भी उन सूरतों में शामिल है। सूरतुल अनाम एक ही जब नाजिल हुई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी रात जो कातिबीन वही थे उनको तलब फरमाया, और उसी रात ये सूरत मुबारका की तिलावत फरमाई, और कातिबीन वही ने इसको नोट कर लिया, लिख लिया इस सूरत को। अब इस सूरत में जो मज़ामीन हैं उसमें ज्यादा जोर अकीदा तौहीद, आखिरत और रिसालत पर है। और उसके लिए दलाइल दिए हैं। दलाइल दलाइल 2 किस्म के होते हैं, याद रखिएगा। एक होते हैं अकली दलाइल, इंसान की अकल को मुखातब करके दलील दी जाए। दूसरे होते हैं नकली दलाइल। नकली दलाइल के मतलब तारीख से दलाइल दिए जाए, तारीख से दलाइल देकर किसी चीज को मुतवज्जो किया जाए और साबित किया जाए। ये यकीन मानिए, काश हम कुरान के सही तालब बन जाए ना, तो ये कुरान हमें बड़ा मजा दे पढ़ते हुए, सुनते हुए। जैसे कारी साहब पढ़ रहे थे, यही सूरत पढ़ी गई है। अगर हमें थोड़ा सा तवज्जो हो, हम समझ रहे हो ये कुरान कहता क्या है, हमारे सुनने का मजा दोबाला हो जाए, हमारी तिलावत का मजा दोबाला हो जाए। अब इसमें जो मज़ामीन है, इसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र 2-3 दफा आएगा, तो वो मैं इंशाल्लाह वो हिस्से आपके सामने पेश करूंगा कि क्या वो खूबसूरत मुकालमे हैं जो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ किए, और फिर अल्लाह ने उनका नमूना पेश किया। ये आखिर सूरत में भी उनका जिक्र आएगा, और उनका जिक्र भी इसी बैकग्राउंड के साथ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक होने की दावत देते थे वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको सब तुम अपना बड़ा मानते हो। वो तुम्हारी तरह के दीन के अंदर तब्दीली वाले वो नहीं उन्होंने फरमाई थी, वो तो तुमने बाद में की हैं वो सारी तब्दीलियां। ये हमने पहले सूरह आले इमरान में पढ़ा था ना कि अल्लाह ने फरमाया था कि तौरात और इंजील तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई थी, तो तुम कैसे कहते हो कि वो यहूदी थे या ईसाई थे? वो तो हनीफा मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन थे, उनका शिरक से कोई ताल्लुक नहीं था। तुमने जो शिरक की बुनियाद पर दीन नया घड़ लिया है कि तुमने एक या 3 खुदा बना लिए, ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, तो ये इस दीन का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो कोई ताल्लुक नहीं। ये सारे बैकग्राउंड को जहन में रखें। अब इसकी पहली आयत करीमा का मुताला करते हैं, सूरतुल अनाम का। अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फातिहा की तरह ये सूरत भी किस लफ्ज से शुरू हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान
کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، معنی کا سمندر ملے گا آپ کو۔ صرف ایک لفظ سے ہی جو دعوت پوری صورت دینا چاہتی ہے نا، وہ اس ایک لفظ کے اندر موجود۔ جیسا کہ کل ہم نے سورۃ المائدہ کے بارے میں بھی یہ بات پڑھی تھی، اور اس سے پہلے سورہ نساء کے بارے میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ اس کے ابتدائی الفاظ نے سورت کا پورا پیغام پیش کر دیا۔ اس کے بھی پہلے لفظ ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں، اور حمد کا لفظ ہوتا ہے، اور حمد کہتے ہیں بڑی نفیس قسم کی تعریف کو، اس کے اندر کوئی منفی پہلو نہیں ہے۔ حمد کسی کی ایسی توصیف جو بہت ہی خوبصورت ہو، پاکیزہ ہو، جو صفات سے متصف ہو، تو ساری کی ساری تعریفیں۔ اس کے شروع میں جو الف لام ہے، علماء نے اس پر لمبی بحث کی ہے، ہم اس پر اس وقت نہیں جا سکتے۔ یہ الف لام کا کیا معنی ہے؟ ہم سے پہلے الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی غلط تصور تھا دینی حلقوں میں اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، خدا نعوذ باللہ کا، وہ بڑی غضبناک قسم کی چیز ہے، خوفناک قسم کی ہستی ہے، وہ بہت سزائیں دینے والی ذات ہوتی ہے، اور اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے صرف ڈراوے کا تعلق ہے۔ الحمدللہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ سارے تصورات غلط ہیں تمہارے، وہ تو بڑی نفیس ذات ہے، بڑی پاکیزہ ذات ہے، اس کی تو بڑی صفات ہیں۔ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں، اور وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ جو وسیع و عریض کائنات جو تمہارے سامنے نظر آتی ہے، اور تم جتنی کائنات کو دیکھتے ہو، تمہارے اوپر ایک نیلا آسمان ہے اور نیچے ایک زمین ہے، یہ اس بڑی کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ وہ کائنات تو بہت وسیع ہے، بہت بڑی کائنات ہے اس کی، لیکن تم ذرا جن چیزوں کو بہت بڑا چیز سمجھتے ہو، اس کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور روشنی اور تاریکی کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ زمین و آسمان اور روشنی اور تاریکی بظاہر ایک دوسرے کے ضد ہیں، متضاد ہے نا۔ بہت تاریکی، اندھیرا چھایا ہوا ہو، معمولی سی روشنی اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو زمین و آسمان، زمین نیچے ہے پچھی ہوئی، آسمان اس کے اوپر چھت کی طرح ہے، تو اس اختلاف کے باوجود بھی پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ اس دوران، اس درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو رزق دینے والا ہے۔ اتنی نشانیوں کے باوجود لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ لوگ اللہ کے مقابلے کے معبود بناتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو رکھتے ہیں، جو یہ ان کا کام ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہ اللہ کے ماننے والوں نے تو ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد سے یہاں سے پھر دلائل توحید اور آخرت وہ شروع ہونے لگے اس کے فوراً بعد، کہ اس نے تمہیں مٹی سے انسانوں پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا ایک وقت رکھا، هو الذی خلقکم من طین، یہ دوسری آیت ہے، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسانی جسم کے جتنے انگریڈینٹس ہیں ان سب پر غور کر لیں، لیبارٹریز کے اندر ریسرچ لوگوں نے کر کے دیکھ لیا کہ وہ سارے ان اجزاء پر مبنی ہیں جو مٹی کے اندر موجود، زمین سے نکلے ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن کس انداز میں اللہ نے اسے شکل دے دی، یہ انسان صرف اپنی ذات پر ہی غور کر لے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے اس کا۔ صرف اپنی ذات پہ غور کر لے، کیسے پیدا ہوا انسان؟ ہے کوئی انسان کے پاس اختیار اس گوشت پوش کے انسان کو پیدا کر سکے
جس کے سر پر بال، اس کے دماغ کے اندر چیزیں، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، کیسا انسان ہے یہ آگے آپ آئیں گے نا، ہم جب آخری پاروں کی طرف جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر تو غور کرو، تم کیسے پیدا ہوئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے اب مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا ایک وقت مقرر کر دیا اور کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ جو وقت مقرر ہوتا ہے نا موت کا، ہمارے جو قریبی لوگ فوت ہوتے ہیں ہمارے سامنے گھروں میں سے یا عزیزوں میں سے، ہم کہتے ہیں اچانک وقت آ گیا، تو وقت وہ طے شدہ تھا تو آیا، اور جانا سب نے ہے، کسی نے موت سے بھاگنے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر بھی تم شک میں پڑے ہو، اتنی واضح بات اپنے ارد گرد دیکھنے کے باوجود بھی شک میں ہو۔ پھر اللہ رب العزت مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان پر ذرا غور کرو، پہلی تاریخ پر غور کرو اور اس قرآن پر غور کرو، اور اگر اس قرآن کو غور کرنے والے سمجھ جائیں یہ قرآن تو یہ کتنی انسان اپنی بات سمجھاتا ہے، لیکن یہ ظالم لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم یہ کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب واضح طور پر اتار دیتے اور یہ سے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، لیکن جنہوں نے اپنے دل سے یہ تہیہ کیا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لولا انزل علیہ ملک، یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کوئی ان کو پتھر مارتا ہے، کوئی انہیں باتیں کرتا ہے، کوئی ان کے خلاف چیزیں کرتا ہے، وہ اللہ کے طرف سے آئے ہوتے تو اللہ ان کی حفاظت نہ کرتا۔ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے، کہ فرشتہ ہی آ جاتا ساتھ ساتھ اعلان کرتا رہتا پروٹوکول کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، دھیان سے ان کا خیال رکھنا۔ یہ اعتراضات ہوتے تھے، اور ان اعتراضات کا اللہ نے جواب دیا ہے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر اللہ فرشتہ نازل کر دیتا نا تو وہ فیصلہ ہو جاتا۔ بھائی فرشتہ آتا اور فرشتے کی بات سے تم نے محمد کو ماننا تھا اگر سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو ساتھ فیصلہ بھی ہو جاتا نا، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اگر الفرشتہ نازل بھی کرتا اللہ تو اللہ نے وہ بھیجنا تھا انسانی شکل میں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس کو ہم انسانی شکل میں بھیجتے، تو پھر محمد کو تو تم نہیں مانتے ہو، فرشتے کی بات کیسے مان لیتے؟ اگر تم نے محمد کو ماننا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی، تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں، تمہاری اصلاح اس انداز میں کر رہے ہیں، تم غور کرو، وہ تو اصلاح اور ان کے پاس جو قرآنی دلیل ہے قرآن پڑھ کر تمہیں سنا رہے ہیں، اور ان کی سیرت و کردار وہ اتنی روشن ہے اور صادق اور امین، تو تم خود مانتے ہو ان کو۔ اگر ان کی باتوں پر تمہیں یقین نہیں آیا تو فرشتہ بھی آ جاتا تو تم اس کی بات نہ مانتے۔ تو یہ ساری باتیں جس میں ان کے اعتراضات اور قرآن اور آخرت، یہ ساری چیزوں کا ذکر ہوتے ہوتے درمیان میں بار بار قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیں کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ 19 نمبر آیت ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ میری طرف قرآن وحی کیا گیا ہے اس لیے یہ قرآن میں تمہیں سناؤں اور تم اس سے اپنی اصلاح کرو، تم سیدھے راستے پر چلو۔ اور قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے شعور دیا ہوتا ہے نا کہ وحی کیسی ہوتی ہے، وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو اس کو سچا مانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان کی اپنی اولاد ہو نا، تو وہ کسی بچوں کے جھنڈ کے اندر بیٹا ہو تو وہ پہچان لیتا ہے اپنی اولاد کو کہ میرا بیٹا کون سا ہے۔ تو جو وحی والے لوگ ہیں، وحی کو پہچاننے والے، وہ بھی وحی سن کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو پہچان لیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، مگر جنہوں میں خسارے میں ڈالا ہوا ہے وہی اس معاملے میں انکار کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور کتنا بڑا ظلم لوگوں کر رہے ہو تم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کو نہیں مانتے۔
اب یہ ذکر چونکہ وہی دلائل چلتے چلتے آ رہے ہیں اور درمیان میں آخرت پر بڑا زور ہے ان آیات میں اور اللہ کی نشانیوں پر بڑا زور ہے، لیکن ظاہر ہماری مجبوری ہے کہ ہم ہر چیز یہاں مطالعہ کر نہیں سکتے، ورنہ یہ مطالعہ کرنے والی چیزیں ہیں قرآن کی باتیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ درمیان میں بھی دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعہ کیسے بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھایا تھا، اور وہ اس لیے دکھایا تھا کہ تاکہ وہ یقین والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور انہوں نے دلائل دیے اپنی قوم کو۔ اور قوم کیا سی؟ یہ ہمارے مفسرین نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ کس قوم کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ وہاں شرک اور بت پرستی انتہا کی تھی، وہاں اللہ کی وحدانیت کا تصور ہی موجود نہیں تھا، پورا خاندان بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرف جا رہا تھا۔ وہ ایسا فرد پیدا ہوا اللہ کی وحی کے نتیجے میں، وہ سارے نظام کا باغی بن گئے، اور وہ جو ستاروں کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، انہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عقلی دلائل دیتے ہیں، اور وہ دلائل پتہ کیسے دیتے ہیں؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات ان پر طاری ہوئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سارے وہ ارد گرد کے آبادی میں رہنے والے ہیں، یہ جو ار شہر ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی 2.5 لاکھ آبادی تھی شہر کی، بعض نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ آبادی تھی، اتنی آبادی والا شہر تھا۔ اب اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے قوم کے جو عقائد ہیں ان کو باطل ثابت کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ وہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ ستارہ ہے، تم اسے رب مانتے ہو؟ چلو میں بھی اس کو رب کہتا ہوں، ھذا ربی۔ تھوڑی دیر بعد ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو جاتے ہیں نا ستارے، نکلتے ہیں پھر غروب ہو جاتے ہیں۔ فلما افلا، تو جب وہ ڈوب گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا احب الافلین، ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسا رب ہے جو ابھی نکلا تھا پھر ڈوب گیا؟ پھر انہوں نے کہا چلو تم نے ہمارے ستارے کو ڈوبنے والے کو پسند نہیں کیا، اب چاند کی باری آئی۔ فلما رأى القمر بازغا، چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اچھا یہ تمہارا رب ہے، چلو میں بھی اسے رب مان لیتا ہوں۔ فلما افلا، ذرا رات کو تو چاند تھا، صبح چاند پھر غروب ہو گیا، تو فرمایا لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، میں تمہارے پیچھے چلوں، ڈوبنے والوں کو اپنا رب بناؤں؟ میرا رب مجھے اگر ہدایت نہ دے تو میں تو تمہارے ساتھ گمراہ ہو جاؤں گا اس طرح کے خدا بنا کر۔ چاند کا بھی انکار کر دیا۔ قوم نے کہا چلیں ستاروں کا انکار کیا ہے اور چاند کا انکار کیا ہے، سورج کا انکار تو نہیں نہ کر سکتے، اتنا بڑا سورج روشن۔ فلما رأى الشمس بازغة، چاند کو سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ ھذا اکبر، دیکھو یہ کتنا بڑا ہے، اس کا سائز دیکھو، اس کا چمکنا دیکھو، اس کی حرارت دیکھو، اس کی گرمی دیکھو۔ فلما فلت، شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ قال یا قوم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا اعلان کرنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، یہ تو تم شرک کرتے ہو نا ان طرح کی چیزوں کو پوچھ کر، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ آسان نہیں تھا کہ پوری قوم جس راستے پر چل رہی تھی اس کا انکار کر دینا، اور فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر، یہ وہ آیت ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز مسنون ہے یہ دعا، اگر کوئی پڑھے تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن
اگر بہتر ہے اس کو پڑھ لیا جائے جب نماز کھڑی ہوتی ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میرا رخ، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ میرا رخ اس ذات کی طرف ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، میں یکسو ہوں اور مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آگے ذکر ہے، بات لمبی ہو جائے گی کہ قوم نے جھگڑا کیا، وہ اپنے سٹینڈ پر قائم رہے اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ بعد میں ان پر بڑی آزمائشیں بھی آئیں، آگ میں بھی ڈالا گیا، آگے ہم پڑھیں گے اس کا ذکر آئے گا 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں کہ آگ میں کیا ڈالا گیا اور اس وقت کیا مکالمہ ہوا، وہ انشاءاللہ اس وقت ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ سارے، اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ذکر کے بعد چند 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے 18 نبیوں کا نام ذکر کیا یہاں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور پھر فرمایا وَنُوحًا، پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، پھر فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، پھر فرمایا واسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ دلچسپ بات پتہ کیا ہے آپ کے نالج کے لیے؟ پورے قرآن پاک میں 25 نبیوں کے نام ہیں۔ کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ 25، اور 18 نام صرف ان آیات میں ہیں، اور باقی سارے نام ملائیں تو 25 نبیوں کے نام قرآن میں آتے ہیں، باقی کے نام نہیں ہیں، 18 نام اس رکوع کے اندر ہیں۔ اور سب کا اعلان کیا ہے کہ ان سب نے ایک ہی دعوت دی، لوگوں اللہ کو وحدہ لا شریک مان، آخرت پر ایمان لاؤ، رسالت پر ایمان لاؤ، اور یاد رکھو کہ تم نے اکیلے ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے جاؤ گے اللہ کے سامنے جس طرح تم پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت کیا جواب دو گے ان باتوں کا جو تم نے غلط انداز میں اختیار کی ہوئی ہیں؟ یہ سے 7واں پارہ ختم ہو گیا، 8ویں پارے کا آغاز بھی انہی اسباق کے ساتھ ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس کے دلائل آ رہے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ حلت و حرمت کا مضمون شروع ہوا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں ان کو کھاؤ، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، جن پر اللہ کے علاوہ تمہیں نام لے کر ذبح کی جاتی ہیں ان کو چھوڑ دو، اور اللہ کے نام والی چیزیں کھاؤ۔ اور اسی کے ساتھ پھر وہ آیت آتی ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمارا سینہ بھی ہدایت کے لیے کھول دے، اور جو خود ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، اللہ کی ہدایت اتنی بے قیمت نہیں ہے کہ انہیں بھی ہدایت دے دے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب تو بڑا بے نیاز اور بڑا رحمتیں فرمانے والا ہے، تو سیدھے راستے پر نہیں چلو گے نا تو اللہ اور قوم لے آئے گا ان کو سیدھے راستے پر چلو۔ يَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ ما یشاء کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اچھا جی، اب ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ درمیان میں زکوٰۃ و عشر کے مضامین بھی ہیں، درمیان میں اللہ جو رب العزت کھیتیوں کو خوبصورت بناتا ہے ان کا بھی ذکر ہے، اور کس طرح مشرکین مکہ اللہ رب العزت کے حصوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ ان سارے اذکار کے کرنے کے بعد آخری حصہ جو اس سورہ مبارکہ ہے اس میں پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کی وہ مشہور دعا جو بقرہ عید کے موقع پر ذبح کرتے وقت بھی مسنون ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں ان کے سامنے، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اعلان تھا کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اسی بات کا دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارتا نہیں ہوں، اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آخری آیت یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھو ان ربک سریع العقاب، آپ کا جو رب ہے نا وہ جلد حساب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات، یہ انہی الفاظ کے ساتھ
سورۃ الانعام جو ہے وہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل جو دن آئے گا اس میں ہم سورۃ الاعراف پڑھیں گے. پوری سورہ اعراف انشاءاللہ تراویح میں پڑھی جائے گی. سوا پارہ اس کا ہے. اس کے مضامین کیونکہ وہ جو پچھلی سورت ہم نے ابھی پڑھی ہے مطالعہ کیا یہ مکی سورت ہے. اس سے پچھلے مدنی صورتیں تھیں. تو جو سورۃ الاعراف آئے گی وہ بھی مکی صورت ہے. اس کے مضامین کا مطالعہ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں اس وقت شدید آزمائش میں ہیں اللہ ان کے لیے آسانی فرما. اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما. اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما. رمضان کا مہینہ ہے اللہ ان کے لیے آسانی فرما. اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما. تمام لوگوں کے مسائل کو حل فرما. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. احسن الجزاء.